السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں میں منڈے اسپیشل ایپیسوڈ۔ بجلی نے آج، لائٹ نے بہت تنگ کیا آج، میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ پہلا ہی دن جو ہے وہ ہماری ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی ہے۔ خیر دے تو دی ہے بھائی، مین تو یہی چیز ہے کہ ایپیسوڈ آنی چاہیے، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو لے کر آ چکی ہوں آج میں 58 ایپیسوڈ آف جانان بائی مروہ مرزا۔ تو بھئی دیر کس بات کی، آج ہے ایک کپل کی اسپیشل ایپی۔ اب آپ لوگوں کو پڑھ کے پتہ چلے گا کہ کس کی ہے، تو جلدی سے لے کر چلتی ہوں۔ لیٹس سٹارٹ۔ یاور، یشما اور یمانے دونوں نے حیرت سے بھری آواز میں سے پکارا، کیونکہ ضدی بچے کے آنے کی ان دو خواتین کو بالکل امید نہ تھی، اور گل کے لیے بھی اس کی آمد سرپرائز ہی تھی۔ السلام علیکم میری حسین سی دنیائیں، کیسی ہیں؟ وہ اندر داخل ہوا اور اس نے بس ایک نظر گل پر ڈالی، پھر وہ یمانے سے آ کر لپٹا جو پہلے ہی باہیں کھولے اسے خود میں سمیٹنے کو تیار تھی۔ دل میں ٹھنڈک اتر چکی تھی۔ میرا بچہ، تم کیسے آ گئے بنا اپنی ضد پوری ہوئے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ گلے لگے ہی یمانے نے اس سے یوں آنے کے بارے پریشانی سے استفسار کیا، جو ان سے گلے لگنے کے بعد دور ہوا، پھر دادی جان کے دونوں ہاتھ چومے۔ بس آپ سب کی یاد حد سے بڑھ کر آئی تو سب چھوڑ چھاڑ کر ٹکٹ کٹوائی اور ٹپک آیا۔ اب 50 سالگرہ بہت مبارک ہو۔ یمانے کو جواب دیے وہ یشما سے ملا، جس کا اس نے بڑے بھائیوں کی طرح سر چوما تھا، کیونکہ یشما اپنا بھائی کھو چکی تھی اور یاور کے لیے اب بھائی بننا زیادہ اہم تھا، اور یاور کے آنے نے یشما کو سچ میں بہت خوشی دی۔ خیر مبارک، تمہارا یوں اچانک آنا گفٹ ہے میری برتھ ڈے کا، خوش رہو۔ یشما نے بھی مسکرا کر اس کی گال تھپکی، جو لک سے ہی نہیں اپنے مزاج سے بھی عمر سے بڑا اور میچور لگ رہا تھا۔ شاید والدین سے اپنی ضد منواتے منواتے وہ تھک گیا تھا، تبھی آخری کوشش کرنے آیا تھا۔ آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں، احران لالا کے لیے تعزیت قبول کریں۔ میں تب آپ کے ساتھ نہیں تھا، اس پر بہت افسوس ہے مجھے۔ ابھی بھی نہ آتا، لیکن پھر سوچا وقت گزرنے کے بعد ہم اپنا ساتھ ویسے نہیں دے سکتے جیسا ہمارے اپنے ہم سے امید کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے 3-4 دن کے لیے آیا ہوں۔ واپسی پر دادی سائیں میرے ساتھ جائیں گی، ہم عمرہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنے آپ کو ٹھیک دکھانے کی کوشش میں تھا، لیکن یہ چیز وہ تینوں دیکھ سکتی تھی کہ اتنی سی عمر میں یاور کی خوبصورت آنکھوں کے گرد ہلکے آ چکے ہیں۔ اب وہ پوچھتی تو یقیناً یاور پڑھائی کی سختی کا ہی بہانہ بناتا، لیکن اس کے اندر کی تکلیف یشما اور یمانے اچھے سے جانتی تھی۔ انشاءاللہ قبول ہو آپ دو کا عمرہ۔ یمانے نے پھر سے اپنے بچے کو سینے لگایا، اور گل بس سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جب یاور نے اسے بھی بھرپور نظریں ڈال کر دیکھا۔ آمین، تم کیسی ہو گل؟ وہ تیسری برتھ ڈے کیپ یاور کے لیے اٹھائی کھڑی اس کے پوچھنے پر نرم سا مسکرائی۔ ٹھیک ہوں، کیا آپ کیپ پہننا چاہیں گے؟ بس 1 منٹ رہ گیا ہے 12 بجنے کو، کیک ویٹ کر رہا ہے۔ وہ سبھی مسکرائے، کیونکہ گل کسی بھی صورت کیک کٹ کروا کے ہی دم لینے والی تھی۔ یشما نے ہنس کر گل کو خود سے لگایا، جبکہ کیپ بھی یاور نے باخوشی پکڑ کر پہنی، اور پھر برتھ ڈے کو جاتے جاتے دم سے پکڑ کر فائنلی یشما نے کیک کاٹ ہی لیا۔ اب برتھ ڈے سانگ گنگنانے والے 2 باشندے تھے، اوپر سے یزدان کا ٹھیک وقت انٹری دینا، اور ماحول بنا گیا۔ سفیان اور صوفیہ تو حسب معمول باہر ہی نکلے تھے۔ یزدان ہی یاور کو ایئرپورٹ سے لائے تھے، پر وہ عالیہ سے ملے بنا سیدھا دادی سائیں کے کمرے میں آ گیا تھا، اور عالیہ تو اول اس کے آنے پر آگ بگولا تھی، اور اب یاور کے سیدھا رشتہ داروں کے پاس جانے پر تو اس کی حالت کسی آتش فشاں سے تھی جو بس پھٹنے کے دہانے تھا۔ جا کر ماں سے بھی مل لو، ورنہ خود تو پھٹے گی، ساتھ افریدی حویلی کو بھی اڑا دے گی۔ برتھ ڈے سمٹی تو یزدان نے ہی یاور کو تاکید کی، جس پر یشما اور یمانے نے یاور کو دیکھا، جس کے چہرے پر کیپ اتارتے آئی خوشی غائب ہو گئی۔ مائیں مہربان ہوتی ہیں، لیکن جب اولاد ان کے ذکر پر اداس ہو تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اولاد ان سے کتنی دکھی ہے۔ یہی کیفیت اس وقت یاور کی تھی، اور وہ چاروں اس کی اداسی دیکھ سکتے تھے۔ جی بابا، میں آپ سب کو تھوڑی دیر میں جوائن کرتا ہوں۔ وہ سب کو آنے کا کہے معذرت کرے کمرے سے نکلا تو یزدان نے یشما کو خود سے لگائے اس کا ماتھا چوما۔ وہ حیران سا مسکرائی۔ ہمیشہ خوش رہو، میں بھی جوائن کرتا ہوں تم سب کو، جا کر دیکھوں وہ یاور کو ہی نہ اڑا دے اس گستاخی پر۔ یزدان نے دانستہ مسکرا کر اپنی بیوی کے قصیدے پڑھے، اور اجازت ملتے ہی باہر نکلے تو یشما نے بھی
یمانے کا ہاتھ پکڑا، انہیں میٹرس تک لے کر بٹھائے، خود بھی پاس بیٹھی۔ تو کیک کے ساتھ مزیدار سی چائے ہو جائے، کیا خیال ہے؟ گل نے مسکرا کر کیپ سمیٹتے ہوئے آفر کی، اور اس وقت تو یمانے کو بھی چائے کی شدید طلب تھی، اور یشما کے بھی سر میں درد تھا، تو گل کی آفر دونوں نے خوشی خوشی قبول کی، جس کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ گل کو بتا دوں کیا کہ یاور اس سے پیار کرتا ہے؟ یمانے گل کے جاتے ہی یشما نے نروس سا ہوتے یمانے کی طرف دیکھا، جو خود بھی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ کیا پتہ یاور خود بتا دے، اسے کہتے ہیں وہ گل کو خود بتائے۔ اب تو یزدان بھی گل اور یاور کے رشتے کے حق میں ہے، انشاءاللہ کوئی بہترین راہ مل جائے گی، مجھے اچھے اچھے احساسات لاحق ہیں۔ یمانے کی چھٹی حس بہت اچھی تھی، اور اگر وہ سب خیر کی وائبز دے رہی تھی تو اس کا مطلب تھا سب سلجھنے والا ہے۔ انشاءاللہ عمرہ کے لیے جا کر میرے لیے خاص دعا کیجیے گا یمانے، کہ میں جاسم کا کبھی دکھ نہ بنوں اور انہیں ان کی ماں لوٹا سکوں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامے جس شدت و محبت سے درخواست کیے بولی۔ یمانے نے اس کے دونوں ہاتھ ہونٹوں کے پاس لائے چومے۔ ان کے انداز میں شفقت ہی شفقت تھی۔ میری ہر سانس میرے بچے کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان قریب تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم مستحق ہو میری جان، میرا پیارا بچہ۔ وہ اتنے لاڈ اور پیار پر یمانے کے سینے لگ گئی، بالکل ان کی چھوٹی سی یشما بنے، جبکہ عالیہ نے وہی کیا جس کی یزدان اور یاور کو امید تھی۔ تم گل کے لیے آئے ہو تو ابھی چلے جاؤ واپس، میں مر کر بھی اسے اپنی بہو نہیں بنانے والی، آتے ہی اسی کا دیدار کیا تم نے، شرم نہیں آئی؟ ماں جو کب سے تمہیں دیکھنے کو تڑپ رہی تھی، اس کی تڑپ پر مٹی ڈال دی تم نے یاور۔ عالیہ رونے اور چیخنے کے شغل میں مصروف تھی۔ کچھ وقت کی خاموشی اسی طوفان پر ٹوٹے گی، یہ تو یزدان کو معلوم تھا، اور یاور کو آنے پر آمادہ کرنے والے بھی یزدان تھے، کہ انہوں نے ہی یاور کو کہا تھا کہ وہ اس کی ضد ماننے پر راضی ہیں، پر وہ آئے اور اپنی ماں کو منائے۔ لیکن عالیہ کے تیور کسی طور بھی نرمی روا رکھنے والے نہ تھے۔ مٹی نہیں ڈالی، آپ میری ماں ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں بس یشما اپیہ کو بروقت وش کرنے بھاگا بھاگا چلا گیا، ان کی برتھ ڈے گزر رہی تھی تو سوچا اپنی مما سے فرصت سے ملتا ہوں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میرے لیے آپ کا دیدار سب سے اہم ہے میری حسین مما۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا بہت زیادہ مرجھایا لگ رہا تھا۔ تبھی عالیہ نے رونا روکے ناراضگی بھی ایک طرف کی۔ یزدان بھی وہیں دیوار کے ساتھ لگے کھڑے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا تم بیمار ہو یاور؟ غصہ چھٹا تو عالیہ کو اپنی اولاد کی بجھی آنکھیں دکھائی دی، جن کا نور جیسے رخصت ہوتا محسوس ہوا، کہ احساس عالیہ کی ممتا کی روح تک تڑپا گیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بیمار نہیں، اس ملک کی آب و ہوا ہی ایسی ہے، بدحواسی۔ وہ بھرپور مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عالیہ کو لگا جیسے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہو۔ یزدان افریدی بھی افسردہ ہوتے نظر آئے۔ تم بے فکر رہو، تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈتی ہوں، اسے ساتھ لے جانا، اپنے تمہارا خیال رکھے گی۔ عالیہ نے بھلے بہت محبت سے جھک کر اس کا ماتھا چوما ہو، پر ماں کے لفظوں سے یاور کو صرف دل کٹتا محسوس ہوا۔ اگر آپ مجھے گل دے دیتی تو مجھے اتنا دور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، آپ خود خیال رکھ سکتی تھی میرا ماما، لیکن اب جب آپ نے مجھے میری خوشی نہ دینے کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو میں کسی اور لڑکی سے بھی رشتہ بنانے کے لائق نہیں ہوں۔ اکیلا آیا ہوں، اکیلا ہی جاؤں گا، اور تعمر اکیلا ہی رہنا پسند کروں گا۔ اس معصوم سی لڑکی پر اٹک کر میرا دل جینا شروع ہی ہوا تھا کہ اسی پر مر گیا۔ یہ چیپٹر کلوز۔ امید ہے آپ نے اپنے سخت فیصلے کی تباہ کاری پہلے ہی سوچ لی ہوگی۔ میں فریش ہو لوں، پھر ملتا ہوں۔ وہ ان کے قدموں سے اپنا بھی فیصلہ سنائے اٹھ گیا، اور عالیہ ہونک سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اور ان دو کو دیکھتے ہی دیکھتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ یزدان نے افسوس کے سنگ عالیہ کو دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بمشکل سنبھال رکھے تھے۔ اپنے فیصلے پر ڈٹی مت رہو عالیہ، وہ تکلیف میں ہے، ہمت ہار رہا ہے، اس نے کون سا ہم سے دنیا جہاں کی ملکیت مانگی ہے، ایک گل ہی تو چاہیے اسے۔ یزدان نے لوہا گرم دیکھتے اپنا حصہ ڈالتے عالیہ کی ضد پر ضرب لگائی، لیکن عالیہ نے منہ پھیر لیا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے روم کی طرف جاتے یاور کے قدم کچن کی دہلیز کے پار رکے، جب اسے کچھ گنگنا کر چائے بناتی گل کو رک کر دیکھنا پڑا۔ وہ خفیف سا مسکرایا کہ اچھا ہے گل ساکھ سے کوسوں دور ہے، ورنہ اس لڑکی کی بھی یہ مسکراہٹ کی شوخی برباد ہو چکی ہوتی۔ وہ کچن کے دروازے کے پاس کھڑا گل کی پشت پر نظریں جمائے کھڑا تھا،
जो अपने ही ध्यान में चाय बनाने के बाद अब कप्स में डाल रही थी। मुझे मिलेगी चाय गुल? वो एकदम चौंकी तो यावर को देखे उसके चेहरे की मुस्कुराहट गुलालों के अंदर छुप गई। जी क्यों नहीं, आपके लिए भी बनाई है। गुल ने जल्दी से उसका मग ट्रे में रखकर उठाकर यावर की सिम बढ़ाया, जिसने एक नजर गुल को देखते ट्रे से अपना मग उठा लिया। गुल ने ट्रे वापस काउंटर पर रखी और 3 मजीद चाय के कप्स रखने लगी। यावर ने उसे ताज्जुब से देखते ही पहला सिप लिया। चाय बहुत अच्छी थी, पर यावर की जुबान का जायका तो माँ की अब तक सख्ती पर जहरीला हो रहा था, जैसे टेस्ट बड्स मर गए हों। तुम मेरे सूटकेस से मेरे लिए कपड़े निकाल दोगी क्या, और बाकी वार्डरोब में हैंग कर सकती हो? मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। क्या वक्त है तुम्हारे पास? वो अपनी तवज्जो कप से हटाए फौरन यावर की जानिब मबजूल की उसका चेहरा तकने लगी। जी कर देती हूँ, मैं अपिया और दादी जान को चाय दे आऊँ। गुल ने अपने लिए जो चाय बनाई वो वापस चाय की केतली में उंडेल दी, जबकि खुद वो इजाज़त तलब हुई ताकि चाय दे आए। ठीक है, दे आओ। तुमने अपनी चाय वापस क्यों डाल दी? वो फिक्रमंद हुआ तो वो नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुराई। मुझे लग रहा है चाय पी ली तो सारी रात उल्लू बनी रहूंगी, यानी जागती रहूंगी। मैं आती हूँ। वो बात टाल कर पास से गुजरी तो यावर ने बड़ा कठिन सा सांस लिया और मग उठाए ही वो भी पीछे ही निकल गया। गुल सीधी यमाने के कमरे में गई, जहाँ दादी पोती के लाड देखकर वो भी मुसर्रत से भर गई। चाय आ गई। गुल ने ट्रे मेज पर झुक कर रखी, फिर दोनों को बारी बारी उनका चाय का कप पकड़ाया। तुम्हारी चाय कहाँ गई भाई? यशमा ने फौरी फिक्र से पूछा। आपसे आधी चाय लूंगी, हुरे से प्यार बढ़ेगा हमारा। ही ही। यावर साहब कह रहे हैं उनका सूटकेस खोलकर कपड़े वार्डरोब में सेट कर दूं और उनके लिए निकाल भी दूं। क्या मैं कर दूं उनकी मदद जाकर? गुल ने मासूमियत से दोनों लेडीज की जानिब देखते पूछा, तो दोनों ही एक दूसरे की जानिब देखे पुरस्कार सा मुस्कुराई। हाँ, कर दो मदद उसकी। फिर आ जाओ यहीं उसे लेकर गपशप करते हैं। यशमा की इजाजत और ताकीद पर गुल ने मुस्कुराकर फर्मा बरदारी से सर हिलाया और कमरे से चली गई। उसके जाते ही यशमा और यमाने उदास से एक दूसरे को देखते मुस्कुराई। गुल ने खुद को बहुत सी हिम्मत दिलाते यावर के रूम के बाहर रुकते दस्तक दी। आ जाओ गुल। वो चाय पीता हुआ 7 सूट केस को मैट्रेस पर रखे खोल कर कुछ चीजें तो निकाल ही चुका था और जितने गिफ्ट्स लाया वो भी साइड कर दिए। बस उसके कपड़े रह गए थे। गुल झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। ये सब वार्डरोब में लगा दो और कुछ कंफर्टेबल सा निकाल दो पहनने के लिए। वो उसकी ताकीद पर फौरी दरवाजे के पास से कदमों की मिट्टी छोड़े आगे आई। तभी यावर ने अपना मैट्रेस पर तय हुआ टॉवल उठाते वो मग गुल के हाथ में पकड़ाया। गुल ने आधी पी चाय का वो मग थामे घबरा कर नजरें उठाए यावर को देखा। बस मुझे मजीद नहीं पीनी, मैं शावर ले लूं ये समेट कर, और मेरे कपड़े निकाल कर तुम चली जाना। मैं भी आता हूँ दादी जान के रूम में। वो संजीदगी और नरमी से कहे वहां से चला गया तो गुल ने से जाता देखे अपनी आंखों की तड़प हर मुमकिन छुपाई और चाय का गर्म मग देखने लगी, जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। यावर गरम गरम चाय ही पीता था, उसे अच्छे से याद था, और वो तब चाय पीती थी जब धुआं उठना बंद हो जाए। गुल ने वो बाकी चाय वेस्ट ना की बल्कि खुद पी ली, और इस बीच उसने यावर के कपड़े वार्डरोब में तरतीब से सेट कर दिए और उसके लिए कंफर्टेबल सी टी शर्ट और ट्राउजर निकालकर मैट्रेस पर रख दिया। कमरा तो क्लीन था, फिर भी जाने से पहले वो मग उठाने के बाद कमरे का जायजा लेना ना भूली। पता नहीं इतने प्यारे बेटे से एक माँ कैसे नाराज हो गई है। शुक्र है इनके बाबा अब नाराज नहीं। बहुत ज्यादा उदास लग रहे हैं यावर अफरीदी, जैसे बहुत हर्ट हूँ। काश मैं उनके लिए कुछ कर सकती, लेकिन मैं बेबस हूँ। दुआ है आपकी तकलीफ खत्म हो जल्द। वो जाते जाते हसरत से शख्स की गायबाना तकलीफ महसूस किए दुआ देना ना भूली थी, जिसकी तकलीफ का हल बस वही थी जो खुद को यावर के किसी तरह लायक नहीं समझती थी। इसे वो बहुत अच्छा लगता था और ये बात बस खुद तक महदूद रखकर बहुत ज्यादा राजी थी। जासिम आया तो तैमूर को जिंदा गाड़ने पर वो पहले ही अधमरा हो गया, तो जासिम ने अगली डोज कल देने का फैसला किया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। तैमूर की दिलहराश आहें इस वक्त वेयर हाउस के मेन एरिया से बाहर तक आ रही थी, जहां इस वक्त जासिम और सरकान खड़े थे। वो जासिम से शुक्रिया उम्मीद ना कर रहा था, लेकिन जासिम जरूर उसका मशकूर था। भले यशमा के रूबरू वो जितना सुलगे, लेकिन वो सरकान की मदद को झटक ना सकता था। एहसान फरामोशी तो जासिम को आती ही ना थी।
شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں جاسم صاحب، میرا فرض ہے اپنے امیر صاحب کے دیے ہر حکم پر عمل کرنا۔ یشما صاحبہ تو ویسے بھی میرے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ ایک تو وہ ہماری عالمین ایسوسی ایشن ٹیم کا حصہ ہیں، دوسرا وہ میرے امیر صاحب کی بہن ہے اور میرے لیے بھی اسی درجے پر ہیں۔ میں نے آپ کو انفارم اس لیے کیا کیونکہ ان کے حقیقی محافظ آپ ہیں، وہ آپ کو ہی چاہتی ہوں گی کہ آپ جاتے ان کو بچانے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں وسیلہ بنا، میں ہمیشہ مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے جو تیمور کے ساتھ کیا بہت دلی سکون ملا مجھے۔ ایک گزارش ہے کہ زارون کو بھی کچھ یہی سزا دیں۔ اس نے جویریہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، بہت مشکل سے وہ بیچاری عزت بچا کر بھاگی۔ وہ اورکزئی حویلی سے بھاگ کر میری گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ امیر صاحب نے مجھے اس کی بھی حفاظت سونپی ہوئی ہے۔ یقین کریں میرا بس چلے ان سب عورتوں کے لیے ایک الگ دنیا بساؤں جہاں انہیں کسی مرد سے خطرہ نہ ہو۔ بھائی والی بات پر جاسم نے حیران یوسفزئی کو یشما کا منہ بولا بھائی ہی سمجھا تھا، جبکہ سرکان کی بلند اور اچھی سوچ جان کر جاسم کو اپنی اس آدمی سے جلن پر ندامت ہوئی، لیکن بہرحال یشما کے سامنے وہ جیسے بچہ بن جاتا تھا، وہ قدرتی تھا، ورنہ اچھا بھلا دنیا دار آدمی تھا۔ سرکان کا سینہ تھپکے جاسم نے اسے سراہا، اور زارون کا بندوبست وہ کس قدر سخت کرنے والا ہے یہ جاسم کی آنکھوں سے صاف واضح تھا۔ میں اورکزئی حویلی جا کر دیکھتا ہوں بھگوڑا کہاں گیا ہے، اسے جلد ڈھونڈ کر لاتا ہوں، تم تیمور پر نظر رکھنا۔ جاسم اس زارون کے لیے اب کسی رحم کو کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زارون نے اپنی حد ہر حد کراس کر دی تھی۔ سرکان سے اجازت لی وہ پہلے اورکزئی حویلی گیا، لیکن زارون وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ وہ کسی چھوٹے سے ہوٹل میں جا کر چھپا تھا، کم از کم آج کی رات گزار سکے۔ تبھی جاسم نے اپنے 2 لوگ زارون کی تلاش پر لگا دیے اور پھر وہ یشما کو لینے چلا گیا۔ سدرا اورکزئی کا تیمور سے رابطہ نہ ہو رہا تھا، اس نے ان موصوفہ کی نیند بھی اجاڑ رکھی تھی، جبکہ حرمل اور ولی ساتھ تھے۔ آج کی رات ان کی بھی انتظار کی آخری رات ہونے والی تھی۔ سرکان نے اسے اطلاع دے دی تھی، یشما بھی محفوظ تھی، جبکہ تیمور بھی پکڑا گیا تھا۔ رہی بات زارون کی، وہ بھی جلد ہاتھ لگ ہی جاتا۔ ایک تو وہ زخمی تھا، دوسرا وہ اورکزئی حویلی واپس بھی نہیں گیا تھا، وہ رات گہری ہونے کا منتظر تھا تاکہ اندر گھس سکے، یا پھر وہ رات گہری ہونے کا منتظر تھا تاکہ اندر گھس سکے۔ اسے ایک بار انا جان سے تصدیق چاہیے تھی۔ ایما ابھی تک کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ احران اس معاملے میں بے بس سا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اس کی تکلیف دیکھنے کے باوجود اس تک نہ آئی تھی۔ احران باہر لاؤنج میں ٹانگیں ٹیبل پر رکھے نیند دراز بیٹھا سر پیچھے صوفے سے ٹکائے کچھ سوچ رہا تھا۔ آگے کا لائے عمل یا پھر ایما کو کیسے منائے گا، مگر نرم ہاتھوں کی پوروں نے اس کے پیر کو چھوا تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول گیا۔ احران کا ایک پیر ہی زخمی ہوا تھا، دوسرے پر کوئی زخم نہ آیا تھا کیونکہ واس کے ٹکڑے ایک ہی پیر میں چھپے تھے۔ وہ اس کے پیروں کے پاس ٹیبل پر بیٹھی گیلی روئی سے اس کے پیر کے نیچے خشک ہوا خون صاف کر رہی تھی۔ نہیں، میرے پیر نہیں چھو سکتی آپ۔ وہ جلدی سے پیر نیچے زمین پر اتارے اٹھ بیٹھا تو ایما نے غصے سے احران کو دیکھا۔ میں تمہارا سر توڑ دوں گی، واپس رکھو ٹانگ۔ وہ باقاعدہ اسے دیکھتی سرخ آنکھوں سے گھور کر غرائی تھی، پر وہ ضدی انداز میں سر نفی میں ہلائے ذرا کاؤچ کے کنارے سرک کر بیٹھا تاکہ اس کے قریب ہو سکے۔ میں ہیرا آپ کے لیے بنا تاکہ آپ کو سنبھال سکوں۔ میں نے احران افریدی کی آپ کی زندگی میں آنے سے بہت پہلے آپ کو چاہا تھا۔ میں آپ کو کبھی پانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب آپ کے ساتھ وہ سب ہوا خود کو روک نہیں سکا۔ آپ کسی مرد پر بھروسہ نہ کرتی، تبھی میں آپ کی خاتمہ بن گیا۔ میں آپ کو کیسے مرنے دیتا ایما؟ مجھے میری محبت نے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ میں نے بہت محبت کی ہے آپ سے، آپ کہیں گی تو میں ہیرا بھی بن جاؤں گا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب آپ کو بتانے ہی والا تھا، میرا یقین کریں۔ وہ سچا لگ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایما فی الحال اس کی سچائیوں کو سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس بارے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے پیر دکھاؤ اپنا پلیز۔ وہ اس بار منع نہ کر سکا اور اپنی ٹانگ واپس میز پر رکھی۔ ایما نے اس کے پیر کا تلوا اچھے سے بلڈ سے کلین کیے، ان کٹس پر آئنٹمنٹ لگاتے سفید پٹی اس کے پورے پیر پر اچھے سے لپیٹی اور آخر پر سیفٹی پن لگائی تاکہ پٹی چلنے سے کھل نہ جائے۔ لاڈلی کون ہے؟ وہ پیر نیچے کرتا ایما کے پھر سے قریب ہو کر بیٹھا تو ایما نے غصے سے ہی سوال کیا۔ میری بہن۔ وہ اس کے جواب پر جبڑے بھینچ کر گھری۔ پھر سے جھوٹ۔
وہ سلکی تو وہ ایما کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوانگی سے چومے ایما کو بے شدید دکھی کر گیا۔ یشما میری بہن ہے، ہم دونوں کی مائیں ایک تھیں، اسی نے مدد کرنی تھی میری یہ سچ آپ کو بتانے میں، لیکن وہ جاسم کے ساتھ بندی تھی، نہیں آ سکی۔ کچھ دن تک وہ آتی تو ہم دونوں مل کر آپ کو سب بتا دیتے ایما۔ وہ حیرت سے احران کا منہ تک رہی تھی۔ یشما اور احران بھائی بہن ہیں، یہ ایما کے لیے واقعی بہت بڑا جھٹکا تھا۔ مطلب آدھا تو سچ نکلا کہ تمہاری بہن ہے، بس وہ ہیرا نہیں بلکہ یشما ہے، لیکن تم نے بہرحال مجھے دھوکہ تو دیا ہے امیر۔ اف، نامحرم ہو کر میرے قریب آتے رہے اور میں بار بار تمہارے گلے لگتی رہی، کتنا کہا کہ بتا دو اگر کچھ چھپا رہے ہو۔ مجھے تو تمہاری صورت تنکے کا سہارا ملا تھا کہ میں زیادہ سوچ نہ سکی کہ تم کون ہو، کہاں سے اچانک میری زندگی کا حصہ بن گئے، ہیرا بنے۔ اسٹمک میں تتلی جوڑنے کو پر تول رہی تھی، وہ گری ہے اور گرتے ہی اس کے پنکھ ٹوٹ گئے، شاید وہ جلد مر جائے۔ اب تم کیا کرو کہ امیر احران یوسف زئی؟ وہ بہت سا رو چکی تھی، اس لیے اب بالکل ہمت نہ تھی۔ اس نے سیدھا سبھاؤ امیر احران یوسف زئی سے اس کے نقصان کے بارے دریافت کیا۔ نہیں مرے گی، میری محبت کافی ہے اس کو مرہم دینے کو۔ آپ جو چاہے سزا دیں پر مجھے خود سے دور نہیں کرنا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن مجھے میری محبت نے اس پر مجبور کیا۔ جب جب آپ کے قریب آتا تھا دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے آپ کا محرم بنا دے۔ ہر سانس کے ساتھ خود کو اور آپ کو گناہگار ہوتے دیکھ کر میں نے آپ کے حصے کی آسانی بھی خود مانگی۔ دیکھیں کیسے اس نے میری دعا دنوں میں سن لی۔ وہ ہنوز اس کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھا تھا، مگر وہ لڑکی بے آس ہو چکی تھی، جیسے پھول مرجھا کر بس آخری سانسیں لے رہا ہو۔ تم نے گلا دبایا تھا میرا، وہ آپ نہیں تھا نا؟ مجھے تب بھی الو بنایا، تبھی تو میں تمہاری اصلیت بے نقاب کرنے یہاں آئی تھی۔ کس کس چیز کی معافی دوں میں تمہیں؟ میں تم سے لگاؤ محسوس کرنے لگی تھی، تبھی تو تمہارے لیے کھانا بنایا، ورنہ کسی کو ایما نور پانی تک نہیں پوچھتی۔ میں تمہارے قریب آنے پر گھبرا بھی رہی تھی، کچھ ہونے بھی لگا تھا، پر تم نے سب برباد کر دیا۔ اب مجھے تم پر کبھی پیار نہیں آئے گا۔ وہ ہاتھ چھڑوائے بنا ہر احساس سے عاری ہو کر امیر احران یوسف زئی کے دل پر ظلم ڈھا رہی تھی، چاہے جانے کی امید اس شخص سے چھین رہی تھی جو احران کا ناقابل تلافی نقصان تھا۔ پیار بھلے نہ آئے، نفرت مت کیجیے گا، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اس لیے آپ مجھے کوئی بھی سزا دے سکتی ہیں، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ وہ اس کے آگے ہارا ہوا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی احران یوسف زئی پر غصہ نہ ہو پا رہی تھی، اسے مزید درد میں نہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ ہیرا بننے کے پیچھے کی ہر وضاحت اس سے جاننے کو بےتاب تھی، لیکن اس وقت اسے کچھ بھی نہیں جاننا تھا۔ میں تمہیں سزا نہ دے پائی تو؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی بری آس تھی، امیر احران کے دل پر گرا پڑی، اس کی سبز آنکھوں میں خوف کی لہر پوری قوت سے بیدار ہوئی تھی۔ تو میں آپ کے بہاف پر خود کو خود ہی سزا دے دوں گا، بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کے جذباتی جواب پر سختی سے ہونٹ بھینچ گئی، اسے پہلے ہی احران کے زخمی پاؤں کو دیکھے دکھ گھیرے ہوئے تھا۔ اس لڑکی نے کتنا خود کو روکا پر وہ بے رحم نہ بن پائی تھی۔ مجھے برے کیوں نہیں لگ رہے تم؟ میں نے تمہارے پیر سے نکلتا خون دیکھ لیا تھا، میں نے خود سے عہد کیا تھا تمہیں نہ مرہم لگاؤں گی نہ تمہاری تکلیف پر تڑپوں گی، لیکن دیکھو میں تمہارے دھوکے کو ہلکے پار دبائے اس وقت تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، تمہارے پیر کے لیے ایسے پریشان ہوں جیسے وہ کٹس میرے دل پر لگے ہوں۔ تم نے میرا حال مزید ابتر کر دیا امیر، مجھے سنبھالا تو تم نے بالکل بھی نہیں ہے، تم نے مجھے اس راستے پر دوبارہ ڈال دیا ہے جس پر قدم رکھنا دور میں اس کی سمت دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ان ہری آنکھوں کے پار درد کا طوفان اتنا شدت بھرا تھا کہ ایما کو اپنی تکلیف اس کے سامنے بے وقت لگی، وہ چاہ کر بھی احران یوسف زئی سے اپنا دھیان نہ بھٹکا پا رہی تھی، اور یہ ثبوت تھا کہ اس بات کا کہ ایما کو اس کی چاہت ہو چکی ہے، یہ چاہت کہ وہ تاعمر امیر احران یوسف زئی کی محبت کی اکلوتی وارث بنی رہے۔ ایما، وہ اسے پکارا ہی جب وہ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ سے چھڑوائے، اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر احران کے ہلتے ہونٹوں پر رکھے وارن کرے، قطعی پن سے اسے خاموش کروا گئی۔ میری بات مکمل سنو پہلے امیر، مجھے بہت پہلے شک ہو گیا تھا کہ تم وہ نہیں جو نظر آ رہے ہو، تمہارے ہیرا بننے کی بات کر رہی ہوں، تمہارے ہاتھ، تمہاری 6 بچوں والی عجیب سی کہانی، پھر تمہاری آواز، تمہارا عبایا پہنے رکھنا، حجاب کرنا، ہرمل کا تم پر شک کرنا، سب مل کر میرے اندر تمہاری سچائی تبھی اتار چکے تھے، لیکن میرے خوف مجھے ہر بار جکڑتے کہ مجھے اس معاملے کی تہ میں نہیں جانا، کہ اگر واقعی تم وہ نہ نکلی جو ہو تو ٹوٹ جاؤں گی پھر۔
तुम मुझे धोखा देते रहे तो मैं भी तो यही करती रही। मैं खुद के साथ तुम्हें भी धोखा देती रही। जानती थी कहीं ना कहीं सबके क्या हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द, पर मान ना सकी। मुझे डर था ये मेहरबान साथ भी मुझसे छिन जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी बहुत जल्द। तुम भी मुझे माफ कर सकोगे? वो ये इंकिशाफ करे मीर एहरान यूसुफजई पर धमाका ही तो कर चुकी थी, और माफी भी वो मांग रही थी। एहरान ने उसे बाजू से पकड़कर सामने टेबल से उठाकर अपने साथ काउच पर बिठाया और उसकी तरफ रुख किए अब तक अपनी हरी आंखों का सदमा कम ना कर सका। मैं तो बहुत अच्छे से एक्टिंग करता रहा, लगता है फ्लॉप एक्टर हूँ। और मैं भी जानता हूँ आपको शक थे और आप बारहा मुझे बेनकाब भी करने की कोशिश करती रही, इवन यहाँ आकर भी। लेकिन आप पर कोई मतलबी निगाह नहीं डाली एक बार भी, बस आपको जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता था। वो उसका चेहरा हाथों में बड़े यकीन दिलाते मुस्कुराया। मैंने भी नहीं डाली, और ये शक सच हुए हैं तो अब मैं जिंदगी की तरफ कैसे लौटूं? वो भी उदास सी हुए अपनी सफाई दे गई, लेकिन उसके पास एक मुश्किल सवाल भी था। जानता हूँ हवाओं में उड़ रहा हूँ कि आपसे छुप कर भी छुप नहीं सका। मेरी मोहब्बत आपके लिए ऐसी ही थी, गुलाब की खुशबू जैसी, जिसे छुपाना नामुमकिन था। तो आपको शक होना जायज़ और फितरी था। मुझे माफ़ करेंगी तो मैं आपको वापस ज़िंदगी की तरफ लाऊंगा, इसी मोहब्बत और इसी शिद्दत से। बस इस बार ये फ़र्क होगा कि हमारे बीच कोई राज ना होगा, हम एक दूसरे का लिबास होंगे। वो बोझल पलकें उठाकर इसके चेहरे को तकने लगी। नजरें मिली तो दोनों का दिल तेजी से धड़का। अभी मैं नॉर्मल नहीं हो सकती अमीर, मुझे समझने दो मेरे साथ हुआ क्या है। अपने पैर का शुक्रिया अदा करो कि मैं उसकी वजह से तुम्हारे पास आ गई हूँ। वो अब तक शदीद नाराज थी, मगर एहरान ने उससे अपने बाजुओं में हिसार कर जब अपने सीने के करीब सरकाया तो घबराई हुई एमा जैसे उसकी बाहों में लौट आती मुस्कुराई महसूस हुई। थोड़ी और करीब आए तो उसका शुक्रिया अदा करते अच्छा भी लगूंगा। वो उसकी चाहत तेज निगाहों से घबरा कर मचली, मगर वो गिरफ्त आम तो हरगिज ना थी। कुछ मत करना मेरे साथ अमीर एहरान, मुझे मजीद मत तोड़ो। वो जवाबन शोला बाज नजरों से देखती पस सा गराई। अगर आप मेरे कुछ करने से जुड़ गई तो ट्राई नहीं कर सकता क्या? रिस्क लेने की इजाजत नहीं देंगी? गुस्ताही माफ ना हो सकेगी? वो उसके अल्फाज की हिद्दत से ही काम गई। वह चलना तक तर्क कर बैठी। उसे हैरान से यूं मजीद बेबस करने की तवक्को न थी। क्या बहकी बातें कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? उसके सीने पर हाथ रखे से खुद से दूर करे चिल्ला उठी। मुझे रिस्क लेने दें माँ, यकीन करें बदले में यकीन करें बदले में सा, हुए सारे नुकसान अपने सर ना लिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसे सख्त डरा रहा था। उसे अमीर एहरान के अल्फाज उसकी बेखुद कैफियत से डर लग रहा था। तुम क्या चाह रहे हो? डराओ मत मुझे। वो उसके मतलब समझ कर भी समझ ना पा रही थी। एमा नूर का पूरा वजूद जैसे काम सा उठा। चेहरा सफ़ेद हो गया जैसे उसका सारा लहू खुश्क हो गया हो। मैं आपको जोड़ने की कोशिश के अलावा क्या चाह सकता हूँ? मैं आपको तकलीफ देने का सोचूं भी तो मर जाऊं। वो उठा तो इसने एमा को भी हाथ पकड़े उठाया जिसे वो छुड़वाने लगी। वो शदीद खौफजदा थी, मगर हैरान की बाजू का हिसार मिलते ही वो उसके सीने से जा लगती सारी मज़ाहमतें तर्क कर गई। तो नहीं हैरान। वो उसे देखते जिन रहम तलब नज़रों को अमीर हैरान पर डाल बैठी, वो अमीर के लिए सारे फरार को तमाम कर देने का बाइस बनी। वो इस लड़की के होंठों के सारे लफ्ज़ वहीं इसी किनारे रोक गया। इनके बीच ये नज़दीकी वक्त और लम्हे का बेहतरीन तकाजा बनकर उतरी थी। इमा नूर ने अपने आप को मुंजमद होता महसूस किया था, जैसे कोई इससे सांस छीन रहा है, फिर भी इसमें कतरा कतरा कोई जान उतार भी रहा है। निकलती जान की परवाह खत्म हुई जब एहरान ने उसे इसी एहसास में डुबोते हुए ही अपने बाजुओं में उठाया। जख्मी पैर समेत ही वो कमरे की जानिब बढ़ा। एमा ने उससे जरा दूर होते इन हरी आंखों को किसी सहमे परिंदे की तरह बगौर देखा। वो उसके बस में हो चुकी थी। इट्स टाइम टू मेक लव। उसकी गाल से गाल रगड़े एमा के स्टमक में उड़ती तितली को टूटे पंखों के बिना भी उड़ाने में कामयाब था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी ये जुमला रोमानवी या जिस्मानी कुर्बत के महफूम में इस्तेमाल होता है। वो बिल्कुल बेजान हो गई थी कि वो शख्स किसी बावरे बादल की तरह बेलौस अंदाज में इस पर अपनी तमाम तर मोहब्बत और शिद्दत लिए बरस पड़ा था।
تمام تر محبت اور شدت لیے برس پڑا تھا۔ ایما سے نہ ہی اعتراض ہو پا رہا تھا، نہ اس کے حلق سے آواز نکل پائی، اور احران نے اس کی آواز ہونٹوں سے باہر نکلنے بھی نہ دی۔ اس شخص نے جو یہ خود کو اور ایما کو ایک کر دینے کا بے وقت رزق اٹھایا تھا، اس کے نقصان آج نہیں بلکہ یہ رات گزر جانے کے بعد کل صبح ہی سامنے آتے۔ ابھی تو ایک حاکم زخمی دل تھا اور ایک بس میں آئی مرجھائی کنیز روح۔ کوئی ایسے بھی جوڑتا ہوگا؟ نہیں نا، کوئی ایسے بھی منا سکتا ہے؟ یہ ایما کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رات کی تاریکی جتنی تیز ہو رہی تھی، اس شخص کی بے خودی اور دیوانگی میں شدت بھی اسی تیزی سے شامل ہوتی گئی۔ کچھ چیزیں پردے میں رہنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے ان کے بیچ تکمیل پائے گئے تکمیل کے بے حد ذاتی معاملات، جو شاید ایما اور احران کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے والے تھے۔ یاور نے شاور لیا، چینج کیا، پھر وہ واپس یشما اور دادی جان کے پاس آ گیا۔ کل بھی وہی تھی، چاروں مسکراتے ہوئے گپ شپ میں لگے تھے۔ گفٹس وہ کل دینے والا تھا، کیونکہ ابھی اس نے ڈیسائیڈ نہ کیا تھا کہ کون سا تحفہ کسے دے۔ اور جب جاسم نے پہنچ کر یشما کو باہر آنے کا میسج کیا اور یشما نے جانے کے بارے بتایا، تو یاور نے اسے ہرگز جانے کی اجازت نہ دی۔ پلیز اپیا رک جائیں، اتنا مزہ آ رہا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی یہیں روک لینا۔ یاور نے اتنے پیار سے کہا کہ یشما کا دل نہ کیا انکار کرے، اوپر سے گل اور یمانے کا بھی دل تھا کہ وہ رک جائے۔ تبھی وہ ان تینوں کو امید دلائے باہر آئی۔ اس نے ساڑی نماز پڑھنے سے پہلے بدل لی تھی۔ اپنا سادہ سا نیلا جوڑا پہنے، شال گرد لپیٹے وہ جاسم کو حویلی سے نکلتی نظر آئی تو جناب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ وہ مسکراتے چہرے کے سنگ قریب آئی۔ وہ کار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا۔ جاسم نہیں جاتے نا واپس؟ وہ اتنے لاڈ اور معصومیت سے بولی کہ جاسم کا ماتھا تناؤ سے بھر گیا۔ کیا مطلب تمہیں رکنا ہے؟ دماغ سیٹ ہے؟ بالکل اجازت نہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ جانے آئی ہے، پر محترمہ تو بتانے آئی تھی کہ آج یہیں رکیں گی، اور جیسا یشما نے سوچا جناب کا ویسا تباہ ہوا رد عمل آیا۔ سمجھے نا، بھائی آیا ہے میرا، یاور چاچو کا بیٹا، وہ ضد کر رہا ہے کہ میں رک جاؤں۔ آئے نا، آپ بھی یہیں رک جائیں۔ یشما نے نہ صرف معصومیت سے وجہ بتائی بلکہ اس کی بازو تھام کر اسے بھی گھسیٹا۔ ایک تو میں تمہارے مارکیٹ میں آتے ان رنگ برنگے بھائیوں سے تنگ ہوں، نہیں رک سکتا بی بی، جانا اہم ہے اور تمہارے بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ یشما کے بھائیوں سے ناک تک عاجز آیا ہوا شدید پیارا لگا۔ یمانے کہہ رہی تھی میرا پیارا جاسم آیا ہے تو اسے کہنا آج یہیں رک جائے۔ آپ میری پیاری سی یمانے کا بھی دل نہیں رکھیں گے؟ وہ ایک بار پھر جاسم کو جذباتی بلیک میل کرتی پائی گئی، اور یمانے کے نام پر وہ 40% پگھل گیا۔ تو کیا خاطر تواضع کرو گی پھر تم میرے سسرال میں؟ وہ تھوڑا تھوڑا مادہ ہوا تو یشما کا چہرہ مانو کھل کر گلاب ہوا۔ اتنی ایکسائٹڈ تو وہ ساری زندگی نہ ہوئی تھی۔ آپ کے راستے میں کہیں تو پھول بچھا دیتی ہوں، اتنا معصوم بھی نہ ہو کوئی۔ کتنا آسان ہے آپ کو جذباتی طور پر دھمکانا۔ اپنے کارنامے پر وہ جس طرح خوش تھی وہ دگنا خوش تھا۔ یشما کو ایسا خوش جاسم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بیڈ شیئر کرو گی اور باتیں بھی کرو گی، اور زیادہ بھائی نامہ بھی نہیں سناؤ گی، یعنی اپنی کمپنی مجھے دو گی۔ ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے سب کے بیچ، پھر صرف ہم دو۔ وہ اسے کمر میں ہاتھ رکھ کر اپنی سمت سرکائے جس استحقاق کے سنگ بولا۔ یشما تو پل کے جھپکانا بھول گئی۔ جاسم کا یوں اپنے قریب کرنا اور یشما کا وہ چاہنا رات کو بھی سے رومان پرور بنا گیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی منڈے اسپیشل ایپیسوڈ؟ فائنلی ایک کپل نمٹ چکا ہے۔ مذاق کر رہی ہوں کہ ایک کپل کی ہم نے کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ منگل ایپیسوڈ میں۔ دعا کیجیے کہ لائٹ جو ہے وہ تنگ نہ کرے، کیونکہ بہت زیادہ یہ اریٹیٹ کرتے ہیں یہاں۔ ویسے بالکل بھی نہیں جاتی لائٹ، تو کبھی بھی ایسے سولر وغیرہ یا اس کا کوئی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ نہیں جاتی، لیکن کبھی کبھی ان کو بھی بیماری پڑ جاتی ہے اور وہ بہت لمبی لے جاتے ہیں، مطلب روٹین وائز نہیں جاتی لیکن کبھی کبھی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بتائے بغیر، اور کبھی مینٹیننس کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، تو خاص کر سردیوں میں۔ تو امید ہے آپ لوگ انتظار کریں گے اور آپ کو ایسے ہی انتظار کا پھل ملے گا۔ تو ملتے ہیں بھائی کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔